أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، سلف و صالحین کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ اس مہینے کے پہنچنے کے لیے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں اس مہینے تک پہنچا دے دعائیں کرتے تھے، اور جب وہ اس مہینے تک پہنچ جاتے تھے تو ان کی حالت جو ایک الگ ہی ہوتی تھی. تلاوت کے بارے میں ان کی نماز، قیام اللیل اور ان کا انفاق فی سبیل اللہ، یہ بالکل رمضان کے مہینے میں بالکل بدل جاتا تھا. یہ عام دنوں میں بھی اچھا ہوتا تھا، لیکن رمضان میں وہ خصوصی یہ کام کرتے تھے. کیونکہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان کی فضیلت آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، اور امام الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے. وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدُّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ، اور ایک بھائی جو تھا وہ، یہ دونوں اسلام ایک ساتھ لائے تھے، لیکن ایک بھائی جو تھا وہ عبادت میں دوسرے بھائی سے کئی گنا آگے تھا. پھر ہوا یوں کہ وہ ایک بھائی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں چلے گیا اور وہاں پر فاستشہد، شہید ہو گیا. وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِسَنَةٍ، اور جو دوسرا بھائی جو تھا وہ اپنے اس شہید بھائی کے 1 سال بعد وفات ہوئی اس کی. فَرَأَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رُؤْيَا عَجِيبَةً، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب خواب دیکھا کہ میں جنت کے پاس کھڑا ہوا ہوں. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی بھی ساتھ میں جو ہے کھڑے ہوئے دروازے کے پاس. دروازہ کھولنے والا شخص دروازہ کھولتا ہے جنت کی طرف سے، جنت میں سے، اور وہ بھائی جو 1 سال بعد مرا تھا اس کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ آ جاؤ. دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلتا ہے اور وہ بھائی جو پہلے مرا تھا، شہید ہوا تھا، اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ بھی آ جاؤ. وہ بھی چلے گئے. پھر دروازہ کھلا اور مجھ سے کہ یہ کہا گیا کہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، تم چلے جاؤ. تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. لوگوں نے بھی بڑا تعجب کیا، وہ شہید ہوا ہے، وہ اس سے پہلے مرا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ جنت میں جائے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات سے تعجب کر، عن ای امرہما تتعجبون، تم ان کی کس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ آیا یہ جو بعد میں مرنے والا بھائی ہے یہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ فرمایا کہ ہاں. کہا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ کہا کہ ہاں. کہا رمضان میں اس نے سجدے نہیں لگائے، روزے نہیں رکھے؟ فرمایا کہ ہاں. فرمایا کہ فما بینہما ابعد ما بین المشرق والمغرب او ما بین السماء والارض، ان دونوں بھائیوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان زمین یا مشرق اور مغرب کے اس طرح کے الفاظ آئے، اتنا فاصلہ ہے، ان کے درجات میں اتنا فاصلہ ہے. کیونکہ یہ جو دوسرا بھائی ہے، جنتی تو دونوں ہیں لیکن درجات اس کے اس لیے بلند ہیں کہ اس نے رمضان کو پایا ہے. وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَسَجَدَ لِلَّهِ كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً، اتنے سجدے کیے ہیں اس نے رمضان کو پایا ہے. تو رمضان کو پانا یہ کوئی معمولی جو ہے وہ نعمت انسان کے اوپر نہیں ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وہ انسان جو رمضان کو پائے اور رمضان میں وہ اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، ایسے انسان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. قل آمین، اے نبی آمین کی کہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی دعا تمہاری دعاؤں کے جیسے نہیں ہے، وہ تو بس صرف دعا کریں فوراً قبول ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہر انسان کے حق میں مقبول ہے۔ آپ کے اوپر رمضان آیا اور آپ نے اپنی مغفرت نہیں کروائی اللہ رب العالمین سے، تو اللہ آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ تو ذرا سوچیں، وہ انسان کہ جس پر رمضان گزر جاتا ہے، ساری رات باہر بیٹھا ہوتا ہے کہ یار وقت پاس کر لیں، دن میں تو ویسے ہی سونا ہے، دن میں سو جاتے ہیں، افطاری کے وقت جو ہے پورا بازار جو ملتا ہے خرید کے لے آتے ہیں، یہ بڑا دسترخوان لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا رمضان میں، پھر تراویح بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، فجر میں بھی زیادہ کھا لیتے ہیں، کہیں بھوک نہیں لگ جائے۔ بھائی اگر تھوڑی بھوک لگ گئی تو کیا ہو جائے گا بھلا؟ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے۔ رمضان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا جو کہ لیلۃ القدر ہے۔ انا کنا منذرین، اس لیے نازل کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو ڈراوا دیں، ڈر جاؤ، آج وقت ہے، باز آ جاؤ، نہیں تو کل کو پھر افسوس کرو گے۔ حین لا ينفع الندم یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن تیرے رب کی بعض آیتیں آ جائیں گی، اس دن کسی شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، جس طرح کسی مومن انسان کو بھی اس کا نیک عمل اس کے بعد فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اب حساب و کتاب کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ تو قرب قیامت ہوگا، لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ کب ہوگا؟ جب آپ کی روح جو ہے گلے تک پہنچ جائے گی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، برابر توبہ کرو اللہ قبول کرے گا، ما لم یغرغر، یہاں تک کہ روح آپ کی حلقوم تک پہنچ جائے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، آیا اس وقت جب روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے، تم اس کو ترجعونہا، تم اس کو لوٹا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو انسان سچی توبہ کرے، رمضان کے اوقات قیام میں گزارے، قرآن کی تلاوت کرے، ہفتے میں ختم کرے، 10 دن میں ختم کرے، روزانہ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل شیڈیول بنا لے، کیونکہ رمضان کا ایک ایک منٹ جو ہے قیمتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، 10 روزے چلے جاتے ہیں، 20 چلے جاتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ آخری دنوں میں تو لوگ بازاروں میں لگ جاتے ہیں، بازار سے دور رہیے، اگر آپ کو سکون چاہیے تو اپنے گھر کے اندر رہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ بعض لوگ سکون باہر ڈھونڈتے ہیں، چلو تھوڑا فریش ہو کر آ جائیں، الٹا ٹینشن لے کر آؤ گے، فلانے نے یہ کہہ دیا، راستے میں جا رہا تھا یہ ہو گیا، الٹا آپ ٹینشن لے کے آؤ گے، سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہیے تو اپنے گھر کے اندر رہیے۔ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ سمجھو، اللہ کی عبادت انسان کرے، اور اپنے بچوں کو ترغیب دلائے، جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں کوشش کر کے ان سے رکھوائے۔ ہاں جو بالغ نہیں ہے ان پر سختی نہ کرے، جن پر فرض نہیں ہے، بس ایک ترغیب ان کو دلائی جائے کہ اس میں اتنا اجر ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان اس بات پر اس کا ایمان ہو کہ اللہ نے جو ہم سے ثواب کے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر اس کا ایمان ہو، واحتسابا، ثواب کی نیت سے وہ روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شوال کے مہینے میں رمضان سے پہلے کی سنتیں ہیں، شعبان کے مہینے میں جس نے یہ روزے رکھ لیے شعبان میں اچھا کیا، لیکن اب تو رمضان آنے والا ہے، 1-2 دن ہے، اب روزے نہ رکھیں، نفلی روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصیام یوم ولا یومین، رمضان سے 1 دن اور 2 دن پہلے روزے نہ رکھو، 1 دن اور 2 دن پہلے نہ رکھو، الا یہ کہ کوئی انسان ترتیب اس کی چل رہی ہے، وہ 1 دن رکھتا ہے 1 دن چھوڑتا ہے، ہمیشہ اس کی یہی ترتیب ہے، وہ انسان اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ روزے نہ رکھیں رمضان سے 1-2 دن پہلے۔ رمضان کی تیاری انسان کرے، اپنی نیت صاف کرے کہ رمضان میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، اولاد کو کیسی تربیت دینی ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، ایمان کے ساتھ آخری رکعت تک مجھے
بیٹھنا ہے تراویح پڑھنی ہے، نہیں 4 پڑھ کے چلے جائیں، 8 پڑھ کے چلے جائیں، وطر تک بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، جو انسان امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام پھر جائے، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بستر پر ہوتے ہیں لیکن ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے امام کے ساتھ آخر تک قیام کیا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یار میں گھر پہ وطر پڑھ لوں گا، نہیں نہیں نہیں، وطر یہاں پڑھیں، اس سے آپ کو پوری رات کا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ جو بولتے ہیں نہیں ہم جو ہے 3 دن میں اپنا ختم کر لیں گے، روزانہ 10 سپارے پڑھیں گے، یہاں ہمارے ایک قاری صاحب ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم مساجد میں تھوڑی تھوڑی تراویح پڑھتے رہیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ بعض مساجد میں ہوتا ہے 10 دن میں ختم کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ کیوں؟ یہ پہلی چھت میں تاجروں کی تراویح ہو رہی ہے۔ کیسے بھائی؟ کیونکہ تاجر اب تجارت میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم ان کو ختم کروانا ہے، تو وہ روزانہ جو ہے وہ 3 سپارے 4 وہ پڑھتے ہیں کہ 10 دن میں وہ تراویح ختم ہو جائے ان کی۔ 10 دن میں وہ قرآن ختم کر کے 20 دن جو ہے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے رمضان میں، نیکی سے محروم۔ پڑھتے تو تھوڑی بہت پڑھ لی، نہیں تو اپنی تجارت میں مصروف۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کب ختم کر لیا۔ ہمارے یہاں قاریوں کو جلدی ہوتی ہے، بھائی 20 رمضان کو ختم ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 24 کو ختم۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے قیام کرو۔ قرآن ختم کرتے ہو یہ اچھی بات ہے، آپ قرآن کو پورا پڑھو، 29ویں جو آخری بالکل جو رات ہے اس کو ختم کرو، چاند دکھنے سے پہلے والی جو رات ہے اس تک ختم کرو۔ لیکن مقصد یہ نہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا ختم ہو چکا ہے، 20 کو بول دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آتے بھی نہیں ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، یا کبھی اس مسجد میں جاتے ہیں جہاں علم تر کیفہ سے پڑھا جاتا ہے، وہ ایک بنا لیا بس، علم تر کیفہ سے پڑھتے ہیں آخر تک۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر تراویح پڑھنی چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ۔ مقصد قرآن ختم کرنا نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ ہم نے قیام کرنا ہے۔ اور قرآن ختم کرنا، ہاں روزانہ پڑھیں، 1 سپارہ 1.25 سپارہ پڑھیں، خود ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ 29 تک۔ لیکن مقصد یہ نہ ہو بھائی کون سا چل رہا ہے، ماشاءاللہ ہماری مسجد میں یہ چل رہا ہے، تمہاری مسجد میں یہ، کوئی یہاں کوئی ریس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کیا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔